جہنم اور اس کے عذاب کی وضاحت کرنے کے لیے اسی مدرسے کے طالب علم عیسیٰ عبداللطیف کاکا کو میں دعوت دیتا ہوں آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استعجر من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار۔ رواه الترمذی وابن ماجہ۔ محترم سامعین اکرام، مشفق اساتذہ اکرام اور بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج اس پروگرام میں جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ ہے جہنم اور اس کا عذاب۔ محترم دوستو، یہ دنیاوی زندگی یہ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے یہ، اور اس امتحان کے 2 بڑے انجام ہیں، یا تو کامیاب لوگوں کے لیے جنت یا ناکام نافرمان لوگوں کے لیے جہنم۔ کامیاب لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ بس جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور پھر جنت میں داخل کر دیا گیا، یعنی مرنے کے بعد حساب و کتاب کے بعد اس کا مسکن جنت بنا دیا گیا، فقد فاز، تو یہی شخص کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی تو محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اصل کامیابی، اصل لائف کی سکسیس جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو، ہمارے پاس اتنا بینک بیلنس ہو تو ہم کامیاب ہو گئے، ہمارا سفر بڑی بڑی گاڑی میں ہونے لگے تو ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے پاس اتنے محلات اتنے گھر ہو تو ہم کامیاب ہو گئے۔ نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بتلا رہا ہے کہ جس شخص کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی شخص کامیاب ہے۔ محترم دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جہنم ایک بہت بری جگہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی کئی مرتبہ اس کے بارے میں آیا ہے کہ وبئس المصیر، بہت بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ، بہت خطرناک ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ یہ دنیا میں آگ جو ہم دیکھتے ہیں وہ جہنم کی آگ سے بہت چھوٹی ہے، اور اس جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزء من نار جہنم۔ یہ بنو آدم جو دنیا میں آگ جلاتے ہیں وہ جہنم کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے، یعنی دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ جہنم کی آگ شدید ہوگی۔ آج اگر ہمیں دنیا کی آگ کے سامنے بٹھا دیا جائے تو ہم کتنی دیر وہاں پر بیٹھ پائیں گے؟ حد سے حد 1 یا 2 منٹ وہاں پہ بیٹھ پائیں گے۔ اس کی گرمی، اس کی تپش ہم کو وہاں پر بیٹھنے ہی نہیں دے گی۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے اس جہنم کی آگ کے بارے میں جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ شدید ہوگی۔ وہاں کا کیا عالم ہوگا؟ وہاں کا تو فرش بھی آگ کا ہوگا، وہاں کا تو پہناوا بھی آگ کا ہوگا۔ نہ انسان وہاں تو چین سے جی پائے گا اور نہ چین سے مر پائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خاص یہ حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچا لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو جہنم کے آگ سے بچا لو، کیونکہ تم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، دنیاوی مشکلات، دنیاوی پریشانیت کو تم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ جہنم کی آگ جلانے کے لیے کسی پیٹرول یا ڈیزل کی ضرورت نہیں، جہنم کی آگ جلانے کے لیے نہ کاغذوں نہ لکڑیوں کی ضرورت ہے، تو پھر جہنم کی آگ کس سے جلائی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آگے فرماتا ہے: وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم
جہنم کی آگ انسانوں اور پتھروں سے جلائی جائے گی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، ہم لوگوں سے جہنم کی آگ جلائی جائے گی اگر ہم نے دنیا میں رہ کر منمانی زندگی گزاری، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، ہم نے جب چاہا رسول کی بات کو مانا، جب چاہا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیا، تو ہم لوگوں سے جہنم کی آگ جلائی جائے گی۔ محترم بھائیوں، آج اگر ہمیں دنیا میں پولیس والے پکڑ لے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انہیں تھوڑی بہت رشوت دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں۔ وہاں کا تو یہ عالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہاں اللہ تعالیٰ نے سخت دل فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ تعالیٰ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ اتنا ہی کرتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا۔ اس پوری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ وہ خود کی اصلاح کرے، خود کو جہنم کی آگ سے بچائے، پھر اپنے گھر والوں کو بچائے، انہیں نیکی کا کام نیک کام کرنے کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کیا آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، اے کعب بن لؤی کی اولاد، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر آپ نے مرہ بن کعب، عبد شمس کی اولاد، عبد مناف کی اولاد، بنو ہاشم، بنو مطلب، سب کو الگ الگ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انقذوا انفسکم من النار، کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ بنت محمد تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، دنیا میں جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہو مانگ لو، فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن نہ کوئی رشتہ داری کام آئے گی، بلکہ ہر ایک کا اس کے اعمال اور اس کے ایمان کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ جہنم میں سب سے پہلے کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس شخص کا سب سے پہلا فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے ایک شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا اور اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ یاد کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا تو نے ان نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو میری راہ میں اس لیے لڑا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے، اور دنیا نے تجھے بہادر کہا۔ اور پھر اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک اور شخص لایا جائے گا جو ایک عالم اور قاری ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور اس سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے لیے علم حاصل کیا اور لوگوں تک پہنچایا اور تیری خاطر قرآن کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو نے بھی جھوٹ بولا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہے، اور چنانچہ لوگوں نے تجھے عالم اور قاری بھی کہا۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی فرشتوں کو حکم دے گا اور اسے بھی جہنم میں گھسیٹتے ہوئے پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک اور شخص لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمت یاد دلائے گا اور پھر اس سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا جہاں جہاں تیری راہ میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا میں نے ہر جگہ اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہے، اور دنیا میں تجھے سخی کہا بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی فرشتوں کو یہ حکم دے گا اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس پوری حدیث سے معلوم ہوتا ہے اگر ہمارے اعمال میں ریاکاری یا دکھلاوا مقصد ہو تو ہمارا وہ عمل کسی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے جو بھی ہم کام کریں اس میں خلوص اور صرف اللہ کے لیے کرے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفت یوں بیان فرمائی کہ وہ ہر وقت جہنم سے پناہ طلب کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے تو جہنم ہم سے پرے ہی پر رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت جہنم سے پناہ طلب کرتے رہتے تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں ہی بھلائی عطا کر اور آخرت میں ہی بھلائی عطا کر اور ہمیں تو عذاب جہنم سے بچا۔ ایک اور حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سأل اللہ الجنۃ ثلاث مرات قالت الجنۃ اللہم ادخلہ الجنہ، جو شخص جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ سوال کرتا ہے تو جنت خود کہتی ہے، تو جنت خود اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، یا اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ پھر آگے کے فرمان پر غور کرے کہ ومن استعجر من النار 3 مرات، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرے تو جہنم خود کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، یا اللہ تو اسے جہنم سے پناہ دے۔ میں یہی سے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے پناہ طلب کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔